بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہیدان خلافت ہیں۔ اسلامی سیاست کا مقصود نظام خلافت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت اور وصیت فرمائی اور اس نظام کے تحفظ کا عہد لیا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ، ہو سکتا ہے اللہ تجھے ایک قمیض بنائے، لوگ اگر تجھ سے یہ قمیض اتروانا چاہیں تو ان کی خاطر یہ قمیض نہ اتارنا۔ مشکات مناقب عثمان بن ترمذی و ابن ماجہ۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میرے ایک صحابی کو بلاؤ۔ میں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کو؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آپ کے ابن رضی اللہ عنہ کو؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ؟ فرمایا ہاں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ایک طرف ہٹ گئے اور انہیں اپنے بائیں طرف بٹھا لیا۔ پھر آپ ان سے کچھ گوشی کرنے لگے۔ اس دوران میں ان کا رنگ بدل رہا تھا۔ بہت عرصے بعد شورش کے دنوں میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں محصور کر دیے گئے تو ہم اصحاب نے عرض کیا، امیر المومنین آپ قتال کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں سختی سے اس پر قائم ہوں۔ مسند احمد۔ یہ واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام ابو سیلہ کی روایت سے الفاظ کے کچھ تغیر کے ساتھ مشکات ترمذی اور بیہقی کے حوالے میں بھی مذکور ہے۔ یہ عہد کیا تھا؟ روایت سے اندازہ ہوتا کہ یہ عہد تھا ناموس خلافت کے تحفظ کا، مرکز خلافت کی حرمت کا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلیفہ برحق ہونے کی حیثیت سے یہ عہد وفا کیا۔ خلافت اور جب ابتلا آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے ایک عہد لیا۔ تاریخ ابن کثیر۔ خیال رہے کہ کسی صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کوئی حکم دے تو یوں ہی بے ہے گویا بیداری میں حکم دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اقدام سے واضح ہوتا ہے کہ حدود خلافت کے تعین اور تشخص کا عہد آپ نے وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام امت کی حیثیت میں اپنا عہد خوب نبھایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں نے اپنی جان پر کھیل کر خلافت کی حرمت کو بچایا۔ اس طرح یہ دونوں حضرات قدسی صفحہ در حقیقت شہیدان خلافت ہیں۔ اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مصیبت کی گھڑی میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، لیکن اللہ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ 153۔ صبر کا مفہوم برائی برداشت کرنا نہیں بلکہ معروف پر ڈٹ جانا اور اس کی خاطر مصائب جھیلنا صبر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ راہ معروف پر چلے، پھر آپ پر وہی کچھ گزرا جو اس راہ پر چلنے والوں پر گزرتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے نازک لمحات میں ارشاد ربانی کے مطابق جیسا صبر کیا ہے، اس پر صبر کو بھی رشک آتا ہے۔ رہی نماز تو اب سجدے ہی کی راہ سے اپنے مولا کے حضور پیش ہوئے، اپنے ارشاد ربانی کی تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کو اپنی میت سے سرفراز فرمایا۔ یہ اللہ کی میت ہی کا تو اثر ہے کہ دشمن اس آپ کو مٹانے کی کوشش میں خود مٹ گیا اور آپ کی عزت، آپ کی حکمت دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سچ ہے، ان اللہ لا یخلق المیعاد۔ حضرت حسنین علیہ السلام سے محبت رکھنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک رات کسی کام کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ باہر تشریف لائے تو آپ کسی چیز کو لپٹے ہوئے تھے، مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ کیا ہے۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو لپیٹے ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھائی تو حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام آپ کی پشت سے چپٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جن سے محبت رکھے اس سے بھی محبت فرما۔ ترمذی، مشکات مناقب اہل بیت۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے فیصلوں کو نبوی تائید حاصل ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے دیکھا تو کہا، لڑکے تجھے خوب سواری ملی ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی تو خوب ہیں۔ ترمذی شریف اور مشکات مناقب اہل بیت۔ اس میں مستقبل کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آئندہ زندگی میں حضرت امام حسن علیہ السلام نبوت کے راستے پر چلیں گے اور ان کا بوجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھائیں گے۔ حضرت
معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی زبان چوستے تھے، اور جس زبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسا ہو اسے اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا۔ احمد اور مرکات، اس زبان کو بھی عذاب نہیں دے گا اور زبان سے بھی عذاب کا فیصلہ بھی نہیں ہونے دے گا۔ ابھی بکر سقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کبھی حسن رضی اللہ عنہ کی طرف، اور فرما رہے ہیں میرا یہ بیٹا سید ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ بخاری شریف۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین ایک پورا قبیلہ ہے۔ کرمزی شریف اور مشکات مناقب اہل بیت۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام حسین کی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہے، آپ کی سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ میں ڈھلی ہوئی اور آپ کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ڈھلا ہوا ہے۔ آپ کا ہر قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اٹھا اور آپ کا ہر فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ہوا ہے۔ جو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو تسلیم کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے لیے محبوب الہی ہونے کی بشارت ہے۔ دشمنوں نے کربلا میں آپ کے خاندان کا نام و نشان مٹانا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ حسین علیہ السلام ایک پورا قبیلہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو کر رہی اور اب ہر حید میں زندہ جاوید شہید، ہر دور ہے ظالم کے لیے مرگ جدید۔ شبیر کے فرزند تو لاکھوں ہیں مگر ڈھونڈو بھی تو ملتی نہیں اولاد یزید۔ سچ ہے انا شانی کا ہوا الابتر۔ حسنین علیہ السلام جوان جنت کے سردار ہیں۔ ابھی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں جوانی کی عمر کے بعد شہید ہوئے، تو کیا وجہ ہے کہ انہیں جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا؟ بات یہ ہے کہ ان حضرات قدسی صفات نے ادھیڑ عمری اور بڑھاپے میں عظیم کارنامے کر دکھائے جو جوانوں کو بھی نصیب نہ ہوئے، اس لیے ان حضرات کو عالم شباب میں شہادت کی راہ سے جنت میں داخل ہونے والوں کی سعادت عطا کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو جوان شہداء کا سردار بنائے، اور کچھ لوگوں کو ان کی شہادت ہی میں شبہ ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ حسنین علیہ السلام گلشن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین دونوں میری دنیا کے مہکتے پھول ہیں۔ بخاری شریف۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اپنے اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے فرمایا حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ سے فرمایا کرتے تھے میری خاطر میرے بیٹوں کو بلاؤ، جو وہ آتے تو آپ انہیں سونگا کرتے اور اپنے ساتھ چمٹا لیتے۔ کرمزی مشکات۔ یقیناً ان پھولوں سے شہادت اور جنت کی خوشبو آتی ہوگی، جبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگا کرتے تھے اور انہیں اپنے ساتھ چمٹا کر سکون حاصل کیا کرتے تھے۔ شمائل میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا۔ اس تذکرے میں اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے تو پسند نہیں، پتا ہے کہ یہ شخص کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو حقیر جانا۔ سوچئے کدو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت حاصل ہے اس کی توہین تو کفر ہے، اور جو گلشن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پھولوں سے نہ صرف بغض رکھے بلکہ انہیں مسل دے وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیارا، زیادہ اونچا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ 3500 مقرر کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کا 3000۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو مجھ پر فضیلت کیوں دی؟ واللہ وہ کسی مارکے میں مجھ سے آگے نہیں رہا۔ میں نے کہا اس لیے کہ اس کا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے باپ سے زیادہ پیارا تھا اور وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ پیارا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کو اپنے پیارے پر ترجیح دی۔ ترمذی مشکات۔ فاروق اعظم کے اس فیصلے پر کسی کو اعتراض ہے تو بولے محبت کی وجہ سے اسامہ کا یہ مقام ہے، تو حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا کیا مقام ہوگا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔